معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر جو موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، شاید کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنے تصورات، اپنے عقائد کے لیے جواب دہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا۔ اور جو بات آپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور جتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ اس بات کے گواہ بن جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اور آپ اس قیامت کے دن یوم حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو جب اس کا جواب دینا ہوگا تو گواہ ہوں گے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ آیت تبلیغ ایک بڑی اہم آیت ہے، اور حتیٰ کہ ایک مسلمانوں کے ایک گروہ کی بنیاد ہی یہی ہے۔ میں نے اس پر تحقیق کی، کوشش کی کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی۔ جب میں نے یہ تحقیق کرنا شروع کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، کیونکہ مختلف آیات، کوئی کہتا تھا یہ جنگ احزاب میں نازل ہوئی، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی۔ یعنی ہر کسی نے اس کو کھینچ تان کر اپنے مقصد کی طرف لے جانا جو ہے وہ اس کوشش کی۔ یہ آیت قرآنی ہے اور اللہ تعالی نے نازل کی ہے، اور اس کے مقاصد حقیقی ہیں، فرضی نہیں ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ اس کے مقاصد حقیقی ہیں، فرضی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو اس کی منشا تھی اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوا تھا، جیسا کہ قرآن شریف کا لفظ ہے حتم مقضیہ، یعنی پکا ارادہ تھا۔ جبھی تو اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ الفاظ یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے تحت جو فیصلہ ہے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ اور ہمارا ایک گروہ، یعنی ہم مسلمانوں کا ایک گروہ، اس سے یہ مراد لیتا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اظہار ہے، حالانکہ آج کے الفاظ اس بارے میں کچھ اشارہ نہیں کرتے، لیکن اب ہم دیکھنا ہے اس کو کہ واقعی اس کا جو منشا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے، ان کی خلافت کا اعلان ہے۔ اس میں دیکھیے حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان سے رحلت کے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق بنے، حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے۔ اگر اس آیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلے نمبر پر خلیفہ بننا تھا، آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے اگر ساری دنیا آپ کو کچھ دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نہ دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے اور ساری مخلوق، سارے کائنات اس کو روکنا شروع کر دے تو وہ روک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ ایک حتمی فیصلہ ہے جو کہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کا ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ اب آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم کے بعد پہلے خلیفہ ہوں گے تو کس کی مجال تھی جو اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو روک سکتا؟ کیونکہ یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق بنے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے اور اس کو معیار رسالت بھی بنا دیا، اس کی تائید کے لیے کہ رسالت کا فرض ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کو بیان کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے۔ جب اس قدر پختہ وعدہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں منوا سکا تو اللہ تعالیٰ اور کیا کر سکے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چند الفاظ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ صرف میں ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے گا اور یہ پہلے خلیفہ ہوں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت اس پر عمل درآمد ہونے کو نہیں روک سکتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خلافت کے بارے میں وصیت نہ کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کی خلافت کا اعلان کر دیتا اور حضور اس کا اعلان کر دیتے تو جو شخص نہ مانتے ان کا کیا مقام تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دنیا کو کافر کرنے کے لیے، مرتد کرنے کے لیے اتارا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت بھی ایسی نہیں ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے نہ تو اللہ تعالیٰ نے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہوں گے۔ اب اس کا ایک جواب دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ رب کا فیصلہ تو یہی تھا کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے، لیکن جو خلافت قائم ہوئی وہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیسی وضاحت ہے؟ یہاں بات ہے اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے حاکم الحاکمین ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کی۔ جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر۔ کیا اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر حکومت قائم ہو گئی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی۔ اگر یہ بات ہے تو کون حاکم ہے؟ اللہ تعالیٰ حاکم ہے یا دنیا حاکم ہے؟ جیسا کہ قرآن سے بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا جانتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چلتا، وہی عرفہ و اعلیٰ ہے، وہی ہر چیز کا حاکم ہے، اسی کا کام حکم دینا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ ادھر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا معیار ہی مقرر کر دیا ہے، اگر تم نے حضرت علی خلافت کو بیان نہ کیا تو تم نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس قدر پختہ ارادہ، اس قدر حتم مقضیہ، یعنی ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہے، اور دوسری طرف اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ فیصلہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، کائنات کے خالق کا، کائنات کے مالک کا، اور ہر حکم اسی کا چلتا ہے، یا اسی کا حکم نہیں چل رہا۔ یہ کیسی تشریح کر رہے ہیں ہم آیت قرآن کی؟ اگر ہم ایسے ہی تشریح کرنے لگیں گے تو ہم خدا تعالیٰ کی حاکمیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کرا سکے اور ناجائز اس کے مقابلے میں فاتح ہو جائے۔ معزز ناظرین سامعین، اگر کچھ الفاظ تلخ ہوں تو میں ان کی معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کو کرنا چاہے، کسی کام کا فیصلہ کر لے، تو دنیا میں، اس کائنات میں کوئی اس کے فیصلے کو، اس کے ارادے کو روکنے والا نہیں ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی قرآن کی منشا ہے، اور یہی قرآن تبلیغ کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے، کوئی رد کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ روک سکتا ہے تو پھر خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے گیا، وہ آپ کے ہاتھوں نکل گیا، اس کی حاکمیت ختم ہو گئی، جو کہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، خدا نے جواب لینا ہے، خدا کے سوا کسی نے جواب نہیں لینا۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم خدا کی منشا کو تلاش کریں, نہ کہ اپنے فرقے کی حمایت کریں, کچھ بولیں اور وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیں تاکہ قیامت تک ہمارے کے لیے وہ جو ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتے رہے, ہمارے خلاف شاہدین پیدا ہوتے رہیں. نہیں, ہم نے خدا کی منشا کو سمجھنا ہے, ہم نے کسی فرقے کی منشا کو نہیں لینا. معزز ناظرین سامعین, اگر آپ چاہیں تو ٹھنڈے دل سے میری بات پر غور کر سکتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے. معزز ناظرین سامعین, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے, ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.